اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد شکر گزار ہیں اپنے پروردگار کے کہ اللہ نے ہمیں آج یہ موقع دیا کہ ہم مل کے مسجد میں اکٹھے ہیں کہ آج ہم پھر قرآن سن سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جامعہ مسجد صدیقیہ میں کسی مکتبہ فکر کی دل شکنی نہیں کی جاتی، بلکہ معاشر درپیش تحدیات کے پیش نظر اپنے ہم عصروں کی فکری رہنمائی کی جاتی ہے۔ ہر ممکن حتی الامکان یہ کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن کی فکر کا پرچار کیا جائے۔ جب ہم قرآن کی فکر کی بات کریں تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ خالصاً قرآن ہی کی فکر ہوگی، ہماری خواہشات اس میں شامل نہیں۔ کبھی بھی دین کو اپنی خواہشات کے مطابق نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اپنی خواہشات کو دین متین کے تابع کرنا چاہیے۔ بسم اللہ۔ پچھلی قومیں اگر قرآن سے پڑھی جائیں، قوم ہود ہے، قوم لوط ہے، قوم نوح ہے، قوم بنی اسرائیل ہے، ان ساری قوموں کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ یہ وہ اقوام ہیں جنہوں نے دین کو اپنی مرضی میں ڈھالنے کی کوشش کی اور یہ قومیں خوار ہوئیں، ذلیل ہوئیں، رسوا ہوئیں۔ جو قوم بھی دین کو اپنی منشا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے گا وہ قوم ذلیل و رسوا ہوگی، خوار ہوگی، معاشی پریشان ہوگی، اقتصادی بحران آئے گا۔
لیکن جن قوموں نے قرآن کو قرآن کی منشا کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ قومیں کامیاب ہوئی ہیں اور وہ قومیں ہمیشہ زندہ رہی ہیں۔ اللہ نے انسان کی تخلیق فرمانے سے پہلے انسانوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا۔ نہیں، آپ نے غور کیا، آپ نے جملے کی طرف اس طرح غور نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ ابھی انسان بنا نہیں، حضرت آدم بھی ابھی بنے نہیں۔ انسان سے پہلے کچھ مخلوقات تھیں، مثلا زمین اللہ کی مخلوق ہے۔ انسان کی تخلیق سے پہلے زمین موجود تھی۔ جی زمین موجود تھی۔ جب زمین تھی تو زمین پہ کوئی نہ کوئی سبزہ بھی تھا۔ اچھا، فرشتے بھی مخلوق ہیں، انسان سے پہلے فرشتے بھی تھے، جبریل بھی تھا، میکائیل بھی تھا، اسرافیل بھی تھا، فرشتے موجود تھے۔ انسان نہیں ابھی بنا۔ دیکھیں، میں بڑا خاص موضوع شروع کرنے جا رہا ہوں اور جس کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ کی ساری توجہ چاہیے قرآن کی طرف۔ اگر آپ کی توجہ بٹ جائے گی تو باتیں سمجھ نہیں آئے گی۔ بی کنسنٹریٹ پلیز، جسٹ کنسنٹریٹ your all concentrations towards the Holy Quran۔ اپنی ساری توجہات قرآن کی طرف۔ انسان کی تخلیق سے پہلے ایک میٹنگ اللہ نے کال کی، میٹنگ بلائی اللہ نے۔ اس میٹنگ کو اللہ نے سورہ آراف میں بیان کیا ہے۔ یہ 7 نمبر سورہ ہے۔ انسان کی پیدائش سے پہلے، انسان کے بننے سے پہلے، انسان کے وجود میں آنے سے پہلے یہ ایک کانفرنس ہوئی، اور یہ کانفرنس اللہ نے بلائی۔ اس کانفرنس کو اللہ نے سورہ آراف میں بیان کیا ہے۔ آپ بڑے آرام سے سنیے گا اس کانفرنس میں کیا خطاب ہوا، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 172 نمبر آیت ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے، میرا محبوب، میرا حبیب مصطفیٰ، میرا حبیب محمد، آپ یاد کریں جب ہم نے آدم کی پشت میں سے آدم کی نسل کو نکالا۔ میرا حبیب آپ یاد کیجیے۔ اللہ مصطفیٰ سے فرما رہا ہے، میرا محمد آپ یاد کریں جب ہم نے اولاد آدم کو، بسم اللہ، آدم کی پشت میں سے خارج کیا،
مصطفیٰ یاد کیجیے۔ اب اگر میں کہوں کہ تھوڑا یاد کریں کہ جب ہم نے ربیع الاول کا پہلا جمعہ نور کے موضوع پہ پڑھا، یاد آ گیا؟ آ گیا جی یاد؟ ہم نے ربیع الاول کا پہلا جمعہ نور کے موضوع پہ پڑھا۔ آپ کو یاد تب ہی آئے گا نا اگر آپ بھی موجود تھے۔ اگر آپ موجود نہیں تو پھر آپ کو یاد نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کو کہا جائے کہ آپ ذرا یاد کریں کہ جب فلاں فلاں کام ہوا تو پھر موجود ہونا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، میرا محمد یاد کیجئے جب ہم نے آدم کی پشت میں سے آدم کی اولاد کو نکالا، یعنی ہم آدم سے بن رہے تھے، محمد دیکھ رہے تھے۔ ہماری تخلیق ہو رہی تھی، مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہے تھے۔ مرید کے والوں، اپنی ظاہری دنیا میں آنے سے پہلے جو ہمیں دیکھ سکتا ہے، آپ خاموش بھی رہیں گے تو بھی آپ کو اس جملے کی سمجھ آ جائے گی، جو آنے سے پہلے ہمارے حالات دیکھ رہا ہے۔ کیا خیال ہے وہ جا کے ہمارے حالات بھول جائے گا؟ ہم نے مصطفیٰ یاد کریں، اولاد آدم میں سے ہم نے آدم کی نسل کو خارج کیا، ہم نے آدم کی نسل کو آدم کی پشت میں سے نکالا۔ اب رکیے گا نکال کے اللہ فرماتا ہے وَأَشْهَدَهُمْ، ہم نے عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ہم نے انہیں ایک دوسرے پہ گواہ بنا دیا۔ ہم نے کہا آپ اس کے گواہ، آپ اس کے گواہ، آپ ان کے گواہ، وہ آپ 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 کے گواہ۔ ہم نے سب کو ایک دوسرے کا گواہ بنا دیا۔ مرید کے والوں، ہر انسان دوسرے انسان کا گواہ ہے۔ رکنا اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم نے ہر امت کے لیے اس کے نبی کو گواہ بنا دیا۔ نہیں، ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، ابھی آیت ختم نہیں ہوئی۔ آپ ایک دوسرے کے گواہ، ہر امت کا گواہ اس کا اپنا نبی۔ اسی آیت میں آگے اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، جسے ہم ساری کائنات کا گواہ بنا رہے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ۔ بھائی گواہ بن گے، بولیں گے تو بات آگے چلے۔ ابھی آدم بنا نہیں، یہ جب کی باتیں ہیں۔ ابھی ہم بنے نہیں، یہ جب کی باتیں ہیں۔ ابھی ہمارے باپ آدم بھی نہیں ہیں، ابھی ہمارے اپنے ابا بھی نہیں ہیں، ابھی ہم ماں کے شکم میں نہیں آئے ہیں، ابھی ہم باپ کے پیچھے پشت میں نہیں آئے، ابھی پہلا انسان بھی نہیں بنا۔ اللہ نے ساری انسانیت کی ارواح کو اکٹھا کر کے فرمایا
ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، مولا بن گئے۔ جب گواہ ایک دوسرے کے بن گئے، اب اللہ فرماتا ہے الستو بربکم، اب اللہ فرماتا ہے مجھے سارے جواب دو، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ کیسی پیاری کانفرنس چل رہی، کیسی خوبصورت میٹنگ ہے، کیسا پیارا انتظام ہے۔ سارے اکٹھے کر کے ایک اعلان ہوا، اعلان یہ ہوا الست بربکم، مجھے جواب دو کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ جب کہا نا جواب دو، قالوا بلا، ساری روحیں ایک زبان میں بول کے کہتی ہیں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ مرید کے غیور سنی جوانوں، بس یہی آج کا ٹاپک ہے جسے آج شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے انسانوں کو اکٹھا کر کے اعلان توحید فرمایا۔ یہ ہے اعلان توحید۔ یہ کیا ہے؟ کاش کے بندوں کو پتہ چل جائے کہ جامعہ مسجد صدیقیہ میں توحید پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہ ہوا اعلان، ساری روحوں نے ایک زبان سے کہا قالوا بلا، اللہ ہم سب توحیدی ہیں اور ہم توحید پہ قائم ہیں۔ تو اپنی توحید کا اعلان کر رہا ہے، ہم سارے لبیک کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مرید کے والوں، قرآن کی یہ آیت پڑھ کے سمجھ آ گئی کہ توحید انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ نہیں آپ سمجھے نہیں یہ جملہ، نہیں ٹھہرے میں دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ انسان کی فطرت میں توحید ہے، توحید ودیت کی گئی ہے، توحید جبلت ہے۔ یہ جو بندے اعلان کرتے ہیں نا توحیدیہ، ہم توحیدی، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ چپ رہے پھر بھی توحیدی ہیں۔ توحید ہماری فطرت میں شامل ہے، لیکن تصور توحید میں مغالطہ ہے۔ اسی لیے اس موضوع کو رکھا گیا ہے کہ تصور توحید ہے کیا؟ آپ کی فطرت میں توحید ہے۔ فطرت کیا ہے؟ واٹ از فطرت؟ فطرت کا مادہ ایک اشتقاق ہے فطرہ، فطرہ یہ ہے فطرت کا مادہ۔ اب یہ فطرہ کیا ہے؟ علماء لغت لکھتے ہیں کسی فعل کے کرنے کی طاقت فطرت ہے۔ کسی کام کے کرنے کی قوت، یہ دیوار کھڑی ہے، کھڑی ہے، اس کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ اس نے یوں ہی کھڑے ہونا ہے۔ یہ پلر کھڑا ہے، یہ اللہ نے اس میں کھڑے ہونے کی قوت رکھی ہے، آپ کے حکم سے نہیں کھڑا۔
یہ اس کی فطرت ہے، سلامت رہے، اس کی فطرت ہے کہ اس نے یوں ہی کھڑے ہونا ہے۔ یہ میز ہے میرے سامنے، یہ اصل میں لکڑی ہے، اس کی فطرت میں ہے کہ اس نے یوں ہی رہنا ہے۔ میں اس پہ تھپڑ بھی ماروں تو اس نے اس طرح نہیں ٹوٹنا۔ اسے اگر پھینکا تو یہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کی فطرت میں تھوڑا سا مار پڑے تو یہ ٹوٹ جائے گا، یہ اس کی فطرت میں شامل ہے۔ یہ ہے ان چیزوں کی فطرت۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے انسان کی فطرت کیا ہے؟ جس فطرت میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، سورہ روم کی آیت میرے سامنے ہے، 30 نمبر سورہ ہے اور اس کی 30 نمبر آیت ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ ظالم ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، بغیر علم فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، اب اسے کون ہدایت دے جسے اللہ گمراہ کرے، وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اب اس کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف کرو، فطرت اللہ ہلتی فطر الناس علیہا، یہ دین حنیف اللہ کی فطرت ہے اور اللہ کی فطرت پہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، انسان کی تخلیق کو کوئی نہیں بدل سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی فطرت پہ پیدا ہوا ہے، یعنی انسان کی فطرت میں اللہ کی معرفت ہے۔ انسان فطری طور پہ توحیدی ہے، انسان فطری توحیدی ہے۔ توحید آپ کے وجود میں ودیت کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، آپ توحیدی ہیں۔ کیا ہے توحید؟ اچھا، ہم اگر سادی تعریف کریں توحید کی، کیا ہے؟ اونچا بولیے گا، ایک، یہ جو ہے نا ایک۔ اچھا ٹھہرو ذرا، 3 نظریات ہیں، ٹھہر جاؤ۔ ایک لفظ ہے وحدت، پڑھا جا رہا ہے وحدت۔ ایک لفظ ہے توحید، اس کے درمیان ہے وحدانیت۔ یہ 3 لفظ ہیں، وحدت، وحدانیت اور توحید۔ وحدت کیا ہے؟ وحدت کہتے ہیں ایک کو، وحدت کسے کہتے ہیں؟ ایک۔ لیکن یاد رکھنا مرید کے والوں، یہ جو وحدت ایک ہے نا، اسے اکائی کہتے ہیں۔ اگر اسی ایک میں ایک اور لے آؤں، نا 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 نا، یہ دیکھیں میری طرف، اسی ایک میں ایک اور لے آؤں، 2 ہو جائیں گے۔ جو 2 ہو جائے وہ توحید نہیں، یہ توحید نہیں ہے،
یہ وحدت ہے، اکائی ہے، ایک، توحید نہیں۔ اچھا یہ ایک کیسے بنتا ہے؟ 1/2 جمع 1/2 از اکول ٹو 1۔ یہ جو آدھا آدھا ہو جائے نا، یہ بھی اللہ نہیں، یہ بھی توحید، سارے بولو، یہ بھی توحید، یہ وحدت تو ہو سکتا ہے، توحید نہیں، وحدت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وحدانیت کیا ہے؟ ایک ماننا، شاباش، آپ بولے بیٹا شاباش، بہت بالکل ٹھیک تعریف انہوں نے کی ہے۔ وحدانیت کہتے ہیں ایک ماننا، ایک کا تصور، ایک کا تصور۔ اب اگر اللہ ایک ہے، یہ تصور اگر ہمیں فلاسفر دیں، یہ تصور اگر ہمیں سائنسدان دیں، یہ تصور اگر ہمیں انگریز دے، انگریز بھی مانتا ہے، جی جی مانتا ہے انگریز، مانتے ہیں، یہ تصور انگریز کا ہے۔ اچھا انگریز مانتے ہیں گاڈ از ون، بھائی اللہ ایک ہے، انگریز کہے گاڈ از ون، اللہ ایک ہے، فلاسفر کہے اللہ ایک ہے، ارسطو کہے اللہ ایک ہے، سقراط اور بقراط کہے اللہ ایک ہے، افلاطون کہے کہ اللہ ایک ہے، افلاطینوس کہے کہ اللہ ایک ہے، یہ سارے فلاسفر ہیں یونان کے، یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، سائنٹسٹ کہے اللہ ایک ہے، انگریز کہے اللہ ایک ہے، اسے کہتے ہیں وحدانیت، توحید نہیں، یہ ہے وحدانیت۔ ہمیں تصور ملا جستجو کے بعد کہ وہ ایک ہے، فلاسفر نے جستجو کی اور فلاسفر اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ ایک ہے، سائنسدان نے جستجو کی، کوشش کی، تجربات کیے، مشاہدات کیے اور وہ اس منزل پہ پہنچا اللہ ایک ہے، اسے کہتے ہیں وحدانیت، توحید نہیں، اسے کہتے ہیں وحدت، توحید نہیں، اسے کہتے ہیں وحدانیت، توحید نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے توحید کیسے بنتی ہے؟ توحید تب بنتی ہے کہ جب آواز آتی ہے قل هو اللہ احد، جب زہرا کے باپا کی زبان سے نکلے وہ ایک ہے، ہم محمد کے کہنے پہ اسے ایک مانے، اسے توحید کہتے ہیں۔ سورہ توحید کو آج میں نے پڑھا ہے۔ توحید قول سے شروع ہوتی ہے، نہیں آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا، نہیں ابھی بھی غور نہیں کیا۔ توحید کا آغاز ہوتا ہے قول سے۔ قول کا معنی یہ ہوتا ہے میرا حبیب آپ فرمائیں کہ میں ایک ہوں، تاکہ بندوں کو سمجھ آنی چاہیے کسی فلاسفر کے کہنے پہ مانا تو توحید نہیں بنے گی، کسی سائنسدان کے کہنے پہ مانا تو توحید نہیں بنے گی، کسی تجربات والی دنیا کے کہنے پہ مانا توحید نہیں بنے گی۔ توحید بنتی ہی تب ہے اگر حسین کا نانا کہے وہ ایک ہے، اسے کہتے ہیں توحید۔ بھائی کیا کہتے ہیں؟ توحید۔ ہم توحید کی بحث میں لگے ہوئے ہیں، لوگ تو اس کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ آپ
آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا دہریہ. یہ دہریہ کون ہے؟ کمیونسٹ کون ہے؟ خدا کے تصور کو. یہ ایک تھیوری ہے نیٹ پہ، اسے دیکھیے گا جا کے. بگ بینگ تھیوری، اسے نیٹ پہ دیکھیے گا. یہ کیا ہے؟ BIG بگ، BAG بینگ تھیوری. اتنا لکھیے گا بگ بینگ. واٹ از بگ بینگ؟ یہ بگ بینگ تھیوری آپ کو بتائے گی کہ اللہ کوئی نہیں، ایک تارا ہے، تارا یہ پھٹا ہے، اس کی دنیا بن گئی، اس کے پھٹنے سے دنیا بن گئی. چاند اور سورج ان کا ایک مدار ہے. یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ حرکت کرتا ہے، ادھر سے یہ بھی حرکت کرتا ہے، یہ حرکت کرتا 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 ادھر آ جاتا ہے، یہ حرکت کرتا کرتا ادھر آ جاتا ہے. یہ بگ بینگ تھیوری سے سارا کام ہو رہا ہے، پیچھے اللہ کوئی نہیں. یہ کس اللہ کی باتیں آپ کر رہے ہو؟ There is not any sort of God. This is totally automatic system which is running itself. یہ آٹومیٹک سسٹم ہے جو خود چل رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی اللہ نہیں. واہ توحید پرستو، تم اسے ایک منوانے پہ لگے ہوئے ہو، وہ تو کہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں. تم کہتے ہو وہ ایک ہے، وہ کہتے تھے وہ 360 ہے. انہوں نے آ کے کہا ایک ہے، ابراہیم نے بھی آ کے کہا ایک ہے. سوالات آتے رہے ایک 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 ایک. ہم تو مانتے نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں، کیسے ایک کی باتیں کر رہے ہو؟ یہ ہے بگ بینگ تھیوری. اسے ذرا پڑھیے گا جا کے، نیٹ سے دیکھیے گا جا کے اسے. اب آپ مجھے اجازت دیں میں اللہ کے وجود پہ قرآن کی آیتیں پڑھوں. دیکھیں میری بات سنیں، لوگ منہ اٹھا کے شرک کے فتوے لگاتے ہیں. داتا صاحب کر گئے شرک، چادر پاشٹی شرک، پھول پاشٹے شرک، آج کلوں کا ختم شرک، اے ہن دسواں شرک، اے ہن 40 شرک، اے ہن عرس شرک، آپ شرک. خدا کی قسم اصل میں ان کا تصور توحید ٹھیک نہیں. یہ دونوں ہاتھ میرے قرآن پہ ہیں، میرے پاس بیٹھ سکتے ہیں آپ آ کے. اصل میں ان کا تصور توحید ٹھیک نہیں ہے، اصل میں تصور توحید ٹھیک نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ جامعہ مسجد توحیدیہ ہے. پیچھے لکھنے کی ضرورت نہیں، وہ لکھے جسے شک ہو. سوچو بھی نہ کہ مسجد کے باہر جامعہ مسجد صدیقیہ لکھا ہو، بندے کا تعلق ابو بکر صدیق سے ہو، سوچو بھی نہ وہ توحیدی نہ ہوگا. کیا واٹ از توحید؟ وحد یوحد توحیدن، یہ باب تفعیل سے ہے. ایک ونس، وحدت ونس نہیں، وہ ایسا ایک نہیں جو تقسیم ہو جائے. وحدانیت تصور، وہ خدا ہی نہیں جو تصور میں آ جائے. جی بالکل وہ خدا نہیں جو تصور میں آ جائے.
کل ہوا، توحید بنتی ہی تب ہے جب زہرا کا بابا کہے وہ ایک ہے۔ وہ ہوا، وہ، ہاں جی، وہ ہوا کا معنی ہے وہ ہے، وہ نہیں ٹھہرو، میں سمجھاتا ہوں اس کے والوں، وہ کل بھی وہ تھا، وہ آج بھی وہ ہے، وہ معاشر میں بھی وہ رہے گا، یہ کی کرسی پہ محمد بیٹھیں گے۔ اچھا جی، میں گزارش کر رہا تھا کیمونسٹ، یہ جو ہے نا جی کیمونسٹ، جسے آپ دہریہ کہتے ہیں، اچھا ایک ہے آتش پرست، ایک ہے ستارہ پرست، جی ہے، اب بھی ہیں، جی ہیں، میرا اس پہ ان پہ پورا ایک ریسرچ پیپر ہے، میرا ایم فل پہ میں نے لکھا تھا اس پہ۔ یہ زرتشت مذہب ہے، زرتشت میں ابھی بھی بندے آتش پرست موجود ہیں، ہاں جی، مینار خاموشہ بنا ہوا ہے، ایک مینار ہے، اس کے نیچے آگ ہے، یہاں پہ مردہ رکھتے ہیں، ان کا جو مر جائے اسے یہاں پہ رکھ دیتے ہیں، اسے آگ لگتی رہتی ہے، اس کی یہاں پہ پوجا ہوتی ہے، جب وہ سڑ جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں جانوروں کو ڈالتے ہیں، کیونکہ ماس تو جل گیا، ہڈیاں رہتی ہیں جو جانوروں کو ڈالی جاتی ہیں۔ یہ ہے زرتشت مطلب، ابھی بھی ہے، آج بھی ہے، ایران میں، عراق میں ابھی بھی ہے، ہاں جی، مذاہب میں بندہ مر جائے اسے ساڑ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کے ہندوازم میں ابھی بھی بندے سڑ رہے ہیں، مذاہب میں وجود سڑ جاتا ہے جب مر جائے۔ اللہ جانے اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، یہ ایک دفعہ مر جائے نا پھر زندہ ہو جاتا ہے، اسے خوشبو میں لگاتے ہیں بندے، اسے نہلاتے ہیں، اسے پاکیزہ لباس پہناتے ہیں، پھر اس کے لیے پیارا سا مزار بناتے ہیں، پھر اسے وہاں پہ جا کے لٹاتے ہیں، ابھی مٹی ڈال کے یہ واپس جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ اچھا چلے چھوڑے، میں سمجھا رہا تھا کیمونسٹ، دہریہ، آتش پرست، ستارہ پرست، اللہ کے وجود کے انکاری ہیں، there is not any sort of God، کوئی اللہ نہیں، کس اللہ کی باتیں کرتے ہو؟ یہ آٹومیٹائز سسٹم ہے، this is totally running itself، بگ بینگ تھیوری ہے اس کے پیچھے کوئی خدا نہیں ہے۔ اب آپ مجھے اجازت دو، میں 10 منٹ میں 4 سے 5 آیتیں قرآن سے اللہ کے وجود پہ پڑھوں۔ لو جی سنیے گا، جو بندے کہتے ہیں کوئی اللہ نہیں، رک جائے، سورہ نحل میرے سامنے ہے، 16 نمبر سورہ ہے، 68 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، میرا حبیب آپ کے رب نے شہد کی مکھی پہ وحی کی۔ کیا کی؟ کس نے؟ کس پہ؟ بھائی نہیں، جب ہر زبان پہ قرآن آئے گا تو آگے چلنا ہے۔ کیا ہوا؟ وحی کس پہ؟ شہد کی مکھی پہ۔ کس نے کی؟ اللہ نے۔ مولا کیا وحی کی؟ سنیے گا، اللہ فرماتے ہیں اَلِتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے شہد کی مکھی، اپنے گھر بنا، پہاڑوں پہ اپنے گھر بنا، درختوں میں
اپنے گھر بنا بندوں کے گھروں میں. جہاں جہاں پہ بندے رہتے ہیں وہاں پہ بھی اپنا چھتا بنا, درختوں پہ بھی چھتا بنا, پہاڑوں پہ بھی چھتا بنا. رکنا محیط کے والوں, اللہ فرماتا ہے یہ جو بات ہے نا یہ ہم نے وہی کی شہد کی مکھی میں. اچھا آگے سننا, یہ بات کر کے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے شما, گھر بن گیا, مولا بن گیا, اب ایک کام کر, شما پھر یعنی گھر بنانے کے بعد, کلی من کل ثمراتی, اب چلی جا اور ہر پھل میں سے اس کا پانی لے. اچھا مکھی بڑی سیانی ہے, تابے پھل سے جانتی ہے, غصے سے نہیں جانتی. نہیں غصے سے نہیں جانتی, جی بندے پکے ہو گئے. اے بڑا مسابلہ ہے کہ ساڈے مولوی صاحب جڑی گل کرن تے پکے ہو جان. نہیں انج نہ کرو. اے جدوں اللہ فرماندا ہے کل ثمراتی, اللہ فرماندا ہے ہر ایک دے جا. تازے تے بھی جاندی ہے تے بے تے بھی. شاباش, پنجابی بولنا پیا, پنجابی یہ میرے نال بولو. فریش تے بھی جاندی ہے تے گلے سڑے تے بھی جاندی ہے, باغ وچ بھی جاندی ہے, روڑی تے بھی جاندی ہے. فریش پھل تو بھی الگ کٹ دیے, اولا پانی کٹ دیے تے جڑا اوتھے پڑا روڑیاں تے خربوزے سٹ چھٹے نے بندے آ جدے وچوں بول دیے, اودے وچوں بھی الگ کٹ دیے. یہ مطلب ہے ہر پھل پہ جاتی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے ارے اٹھا لیا, اٹھا لیا. اب اللہ فرماتا ہے فَشْلُكِ شُبُلَا رَبِّكَ ذُلُولًا, مکھی اب ارب اٹھانے کے بعد اپنے رب کی راہوں پہ چل. اب سنیے گا, اور کیجیے گا, مجھے لگتا ہے بس ایک ہی آیت پڑھ پاؤں گا. اپنے رب کی راہوں پہ چل. اب سنا یار, مکھی سڑے پھل پہ بھی بیٹھتی ہے, مکھی گلے پھل پہ بھی بیٹھتی ہے, مکھی تابے پھل پہ بھی بیٹھتی ہے, مکھی بدبودار پھل پہ بھی بیٹھتی ہے, مکھی ہرے پھل پہ بھی بیٹھتی ہے, مکھی سرخ پھل پہ بھی بیٹھتی ہے, مکھی لال پھل پہ بھی بیٹھتی ہے, مکھی پیلے پھل پہ بھی بیٹھتی ہے, مکھی جو پھل ابھی نکلا بھی نہیں اس کے بیچ میں بھی بیٹھتی ہے, پتوں پہ بھی بیٹھتی ہے, ہر جگہ پہ بیٹھتی ہے. اللہ فرماتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ, اب اس کے پیٹ میں سے بندے مختلف رنگوں کی شراب نکالتے ہیں, اس کے پیٹ میں سے مختلف رنگوں کا شہد آتا ہے. یہ بات کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے فیہ شفاء للناس. اب وہ بیٹھی تو پائے پہ بھی ہے, بیٹھی تو کھڑے پہ بھی ہے, بیٹھی تو کانے پہ بھی ہے, بیٹھی نیلے پہ بھی ہے, بیٹھی کانے پہ بھی ہے, لیکن فیہ شفاء للناس, اس کے تھوک میں شفا کس نے رکھی ہے؟ جواب دیں گے سائنس, جواب دیں گے فلاسفر, دہریے جواب دے, شہد کی مکھی کے تھوک میں شفا ہے. یہ جس نے شہد کی مکھی کے تھوک میں شفا رکھی ہے نا وہی میرا خدا ہے. یہ مطلب ہے پیچھے خدا ہے. اچھا ٹھہرو, ایک آیت اور پڑھتا ہوں, بس ایک آیت اور. آپ سب نے سبحان اللہ کہہ دیا, صرف ایک آیت اور پڑھیں گے, اس پہ لمبی بات ہے بھائی. سورہ نحل ہے بھائی, 2 آیتیں پڑھیں گے. سورہ نحل ہے, اللہ فرماتا ہے وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ, زمین ایک کے
اور کسی پاس خربوزے نکلتے پہ نے، کتنے دوڑے نکلتے پہ نے، کتنے کریلے نکلتے پہ نے، کتنے کدو نکل رہے پہ، کتنے توڑیاں نے، ایک اور کٹ رہے بولو تے صحیح دلوں سے۔ اچھا ٹھہرو ایک آیت اور پڑھتے ہیں، ٹھہرو سورہ آل عمران ہے، بس 3 نمبر سورہ، بس نتیجے پہ آ گیا بھائی۔ اللہ فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ تسی کنے پڑھاؤ؟ کھڑے ہو جاؤ، ادھر چہرہ رکھو۔ لو جی اے نے 4 پڑھا، کنے نے 4، ماں باپ ایک ہی ہے بھائی، او سے باپ وچوں 4 ہو، بولو او سے ماں وچوں 4 ہو، ماں بھی ہوئی ہے، پیو بھی ہوئی ہے، مادہ منویہ بھی ہوئی ہے، صورتہ ایک جنیا نہیں، بولو ایسے ہی جنہوں سمجھ آ رہی ہے۔ اسی ماں سے، اسی باپ سے، ان کے ملاپ سے مادے کا رنگ بھی وہی ہے، یہ جو صورتیں ایک جیسی نہیں نا، پیچھے کوئی ہے ہی۔ اب تو اڈے ساریاں یہ صورتیں ایک جیسی ہیں نہیں، من جو پیچھے کوئی ہے۔ لو یار مرید کے والوں، نتیجہ ایک نکل رہا ہے، مخلوق سے خالق تک جانا، مخلوق سے خالق تک جانا۔ شہد کی مکھی سے ہم پہنچ گئے اللہ ہے، زمین پہ اگنے والی سبزیوں سے ہم پہنچ گئے اللہ ہے، انسانوں کی صورتیں ایک جیسی نہیں، ان کے ذریعے ہم پہنچ گئے اللہ ہے، سورج کی گردش سے ہم پہنچ گئے پیچھے اللہ ہے، 7 آسمان بغیر پلر کے کھڑے ہیں، کوئی پلر نہیں نیچے، پیچھے اللہ ہے، زمین گول ہے، گھوم رہی ہے، اسی دیکھتے نہیں پہ، پیچھے اللہ، سارے بولو یار پیچھے اللہ، سورج تپش دے رہا ہے، پیچھے اللہ ہے، بارش آ رہی ہے، پیچھے اللہ ہے، یعنی مخلوق سے جملہ بولو کے دے کے چلنا ہے، مخلوق سے، اجے بھی بندے چپ نے، قرآن نے اللہ کے وجود کو ثابت کیا، مخلوق سے، یہ مطلب ہے مخلوق کے ذریعے ہم خالق تک پہنچے، مخلوقات بتا رہی ہیں کہ پیچھے ہے اللہ، یہ آنکھ دیکھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے، تیرا حکم ہے نہیں، پیچھے اللہ ہے، یہ کان سن رہے ہیں، تیری مرضی ہے، یہ تیری مرضی ہے کہ ٹھیک کر کے وہاں، اینا میں چھوڑ والی پیپ روک کے رہا، آنسو گرتے کنٹرول کر کے دکھا، یہ سنگنے والا ناک اسے روک کے دکھا، نہ یہ روک سکتا، ان کے پیچھے، اجے بھی ہولی بولتے ہوئے، ان کے پیچھے، اینا مطلب ہے اپنا وجود دیکھیں پھر بھی اللہ یاد آئے گا، مخلوقات کو دیکھو پھر بھی خالق لگ جائیں گے، ہم سب پہنچے مخلوقات کے ذریعے خالق تک۔ دیوبندیوں کا عالم مفتی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو کیا تھا؟ آج کی آپ نشر الدین کتاب کا نام ہے، مفتی اشرف علی تھانوی لکھتا ہے، نبی نے جواب دیا یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا بن نورہ، جابر کچھ نہیں تھا، صرف محمد کا نور تھا، نور محمد پہلی مخلوق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، رک کے رسول کے نور سے پہلے کوئی آسمان نہیں، کوئی چاند نہیں، کوئی تارے نہیں، کوئی فرشتہ نہیں،
کوئی جنت و دوزخ نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی جانور نہیں، کوئی شجر نہیں، صرف تھا تو رسول کا نور تھا۔ ہم تو بہت سے ہیں، مخلوق کے ذریعے خالق تک محمد کیسے پہنچے؟ ٹھنڈا بولتے ہو؟ ہم تو بہت سے ہیں، مخلوق کے ذریعے خالق تھا، اب مخلوق تو تھی نہیں تو پھر رسول کیسے پہنچے؟ تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ رسول نے اللہ کو مخلوقات کے ذریعے نہیں پہچانا، اپنی آنکھ کے ذریعے پہچانا۔ رسول اللہ نے اپنی آنکھ سے اللہ کو پہچانا ہے۔ لاہوری کے والوں نے تمہیں توحید بیان کروں گا، چھوٹے نبی نے اپنی آنکھ سے اللہ کو دیکھا، اسی لیے نبی نے کہا قل هو اللہ احد، میں دیکھا ہے، میرے پہ یقین کرو۔